حضرت عبداللہ بن شداد یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ظہر یا عصر کی نماز تھی، ظہر یا عصر کی نماز، تو ہم صحابہ پیچھے مقتدی بن کے کھڑے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے نا تو ہم بھی پیچھے سجدے میں گئے، تو کافی دیر گزر گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے، سجدے سے اٹھ نہیں رہے۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا آج حضور نے کچھ لمبا ہی سجدہ کر دیا ہے، دل میں یہ خیال گزرا دیکھوں تو صحیح ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اب نماز کس کی پڑھی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ نماز میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور سجدے میں اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور دل میں کیا خیال آ رہا ہے کہ حضور نے سجدہ لمبا کرا دیا ہے، دیکھوں تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے۔ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ سجدے سے میں نے اپنی پیشانی کو اٹھایا تو میں نے منظر ہی بڑا عجیب دیکھا۔ میں نے منظر کیا دیکھا کہ شہزادہ حسین نبیوں کے امام کے کندھوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کندھوں پہ۔ یہ بڑے وثوق سے بات کروں، یہ جو حدیث ہے نا، یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ سب علماء سے آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادوں کے لیے سجدہ لمبا کر دیا تھا، لیکن بیچ کی بات میں نا تھوڑا گڑبڑ کر جاتے ہیں، آج ہم سے سن لیں۔ بیچ کی بات کیا ہے کہ عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور سجدے میں تو بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور امام سے پہلے آپ سر کو سجدے سے اٹھا لینا تو پھر بعد میں آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھیں، میں تو آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، میں کہوں گا میاں امام سے پہلے سجدے سے سر کو نہیں اٹھانا، آپ کہیں گے کیوں؟ حدیث میں آئے کہیں تم امام سے پہلے رکوع کرو، سجدے کرو، قیام کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری شکلیں گدھوں جیسی بنا دی جائیں۔ میاں میرے اور آپ کے لیے قانون الگ ہے، مدینے والے محبوب کے لیے الگ ہے۔ وہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا میں دعا کرتا ہوں یا حسین یا حسین یا حسین، میں لمبے ہاتھ کر کے دعا کروں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، یار اللہ آپ کی آوازوں کو بھی سلامت رکھے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، میں میرے اور آپ کے لیے قانون الگ ہے کہ سر کو سجدے سے آپ امام سے پہلے اٹھا لیں، تو میں آپ کو یہ کہوں گا میاں آئندہ کے بعد نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ شکل جو ہے گدھوں جیسی بنا لی جائے۔ اور آج کے معاشرے میں کیا کہا گیا؟ میاں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عبداللہ بن شداد سے پوچھو، کہتے ہیں نماز اللہ کی پڑھ رہا ہوں، سجدے میں خیال مدینے والے محبوب کا آ رہا ہے۔ او یارو، جب مدینے والے محبوب کا خیال آیا، میں نے اپنی پیشانی کو اٹھا کے دیکھ بھی لیا منظر، بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ حضور میں نے سر کو سجدے سے اٹھا کر دیکھا، حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا میاں دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، دل میں خیال میرا آ گیا ہے۔ نہیں، حضور نے فرمایا شہزادے حسین تھے، میں نہیں چاہتا کہ میں اٹھوں اور شہزادے حسین نیچے گر جائیں۔ پتہ کیا چلا؟ او یارو، حالت نماز میں مدینے والے محبوب کا خیال آ جائے تو وہی نماز کامل بن جاتی ہے، وہی نماز کامل بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس انداز سجدے لمبے ہو جائیں،
میں منبر پر بیٹھا ہوں نا، میں منبر پر میں بیٹھا ہوں، میرے بچے آ جائیں اگر، اور وہ میں تو بھٹکنے بھی نہیں دوں گا آس پاس، ایسی بات ہے، بلکہ پہلے گھر پر کہہ کر آؤں گا کہ بچوں کو نیچے نہ آنے دینا، اور اگر غلطی سے آ بھی گئے تو میں ممبر رسول کا تقدس خراب نہیں کروں گا۔ ہائے ہائے، یہ میرے لیے قانون ہے، یہ ممبر ہی نبیوں کے امام کا ہے، وہ جو چاہے کر ڈالے۔ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ، جمعے کا خطبہ کیا ہے؟ اور اگر میں ادھر سے نیچے بیچے آ جاؤں، آپ نے تو فتویٰ لگانے میرے اوپر، لگانے کے نہیں لگانے، بڑے ٹائٹ قسم کے فتوے لگا دینے آپ نے۔ مدینے والے محبوب خطبہ دے رہے ہیں، شہزادے حسن و حسین آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیچے اتر آئے، شہزادے حسن و حسین کو سینے کے ساتھ لگا لیا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے لیے قانون الگ ہے، مدینے والے محبوب کے لیے قانون الگ ہے، وہ جو چاہے کر ڈالے۔ اور پھر یہ آخری روایت، اور پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید کے صاحبزادے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے، حضور فرماتے اسامہ کاش کہ تو لڑکی ہوتی، دلہن کی طرح تجھے میں سجاتا، پھر عرب کے بڑے بڑے سردار تیرا رشتہ مانگنے کے لیے مجھ محمد کے دروازے پر آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور اپنے غلام کے بیٹے غلام سے اتنی محبت کر رہے ہیں، یہی وجہ تھی کہ رات کے اندھیرے میں آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رات کے اندھیرے میں۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں جب میں اندر آیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر کے اندر نا کچھ چیز ابری ہوئی سی لگ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، مجھ سے رہا نہ گیا، میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھپا کیا رہے ہیں؟ حضور کھولے تو صحیح نہ، دیکھو اندر ہے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کھولی تو ایک جانب حضرت امام حسین تھے، دوسری جانب حضرت امام حسن تھے۔ حضور نے آدھی رات کو یوں ہاتھوں کو اٹھا لیا، مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور مالک جو ان سے محبت کرے مالک تو ان سے بھی محبت کر لیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ، یہی انشاءاللہ موضوع اگلے جمعے بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی ہمت اور توفیق